حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑی برکت والا نکاح وہ ہے جس میں بوجھ کم ہو، یعنی جس نکاح میں فریقین کا خرچ کم کرایا جائے، مہر بھی معمولی ہو، جہیز باری نہ ہو، کوئی جانب مقروض نہ ہو، کسی طرف سے شرط سخت نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو آپ کی زندگی میں قدم رکھتا ہے، اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کو محبت کرنا سکھا دیتے ہیں تو کچھ لوگ محبت نبھانا، کچھ صبر کرنا سکھا دیتے ہیں تو کچھ خواب دیکھنا، اور کچھ لوگ انہی خواب کو پورا کرنے کا حوصلہ دے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے کہ نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پر دستک دیتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سب سے بے وقوف انسان وہ ہے جو گندی باتوں اور گالی گلوچ سے خوش ہوتا ہے۔ بے شک انسان اپنے گمانوں سے مارا جاتا ہے اور بدگمانیوں پر پچھتاتا ہے۔ بے شک انسان خسارے اور شر کا سودا بڑے ہی فخر سے کرتا ہے۔ بے شک غرور اللہ کی صفت ہے اور اس کے علاوہ کسی کو نہیں سجتی۔ دو نمازوں کے درمیان بہت سے معاملات آتے ہیں، مسئلے، پریشانیاں، چیلنجز۔ اللہ چاہتا ہے تم ہر نماز میں کھڑی ہو کر اس سے کہو کہ تمہیں صرف اسی کی مدد چاہیے۔ جب بار بار کہو گی تو کیا وہ مدد نہیں کرے گا؟ 4 طرح کے بندوں سے ہمیشہ دور ہی رہیں۔ نمبر 1، جو آپ سے جھوٹ بولے۔ نمبر 2، جو آپ کی عزت نہ کرے۔ نمبر 3، جو آپ کو استعمال کرے۔ اور نمبر 4، جو آپ کو ہمیشہ نیچا دکھائے۔ پرندہ اور چیونٹی جب رزق کھائیں تو وہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، جس نے ہمیں کھلایا اس کے رزق میں اضافہ کر۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ اس لیے جب رزق میں کمی آ جائے تو دانہ چونٹیوں کے بلوں میں لے جاؤ۔ جب کوئی بھری محفل میں آپ کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرے تو چپ نہیں ہو جاتے، باور کرواتے ہیں کہ کون سی بات ناگوار گزری ہے، کس نے آپ کو ہرٹ کیا۔ وہ سب کے سامنے ہی بتاتے ہیں یہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے ماں کا نعم البدل دنیا میں دینا پسند ہی نہیں کیا، بس اپنی مثال دے دی کہ میں 70 ماؤں سے محبت رکھتا ہوں۔ زندگی دن بدن گھٹتی جا رہی ہے اور ہمارے پاس اپنے رب کو پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم لوگوں کی آدھی زندگی غلط لوگوں سے امید رکھنے میں اور باقی زندگی اچھے لوگوں پر شک کرنے میں گزر جاتی ہے۔ بے حد گہری بات۔ کسی بزرگ کا قول ہے، جو شخص صبح کے وقت آسمان کے تارے دیکھے گا اس کی قسمت کا ستارہ ہمیشہ چمکتا رہے گا۔ موت کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کپڑے، شکل اور زبان ہمیشہ جھوٹ بولتی ہے، انسان کی اصلیت وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ کسی کی نظر میں اچھے تھے، کسی کی نظر میں برے تھے، حقیقت میں جو جیسا تھا ہم اس کی نظر میں ویسے تھے۔ الحمدللہ کہنے کی فضیلت۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے۔ دعاؤں پر مضبوطی سے جمے رہو، یقین کرو یہ دعائیں آپ پر بہت ساری راہیں کھول دیں گی۔ خاموش ہو جایا کریں، سہ جایا کریں، مان لیا کریں۔ یہ عاجزی ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ بندہ جب با اختیار ہوتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔ خوب سمجھ لو کہ اس دنیا والی زندگی کی حقیقت بس یہ ہے کہ وہ نام ہے کھیل کود کا، ظاہری سجاوٹ کا۔ آپ کا دل خالص اور پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ اگر عبادت سے گناہ معاف ہوتے تو میں سمجھوں گا خدا اپنی تعریف سن کے انصاف بھلا دیتا ہے۔ خلیل جبران۔ جب انسان اپنی وقت کھو دے تو اس کے لیے بہترین پناہ خاموشی ہے، کیونکہ وضاحت کبھی سچا ثابت نہیں کر سکتی، ندامت کبھی نعم البدل نہیں ہو سکتی، الفاظ کبھی بھی انسان کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں دلا سکتے۔ ہاں، خاموشی مزید تذلیل سے بچا لیتی ہے۔ اگر آپ بے دردی اور بے رحمی سہتے ہوئے ٹوٹ کر بکھر چکے ہیں لیکن پھر بھی دوسروں پر مہربان ہیں، ان کے ساتھ ہمدرد ہونے کی ہمت اپنے اندر رکھتے ہیں،
تو آپ سمندروں سے بھی زیادہ گہری محبت کیے جانے کے مستحق ہیں۔ عزت سب چیزوں سے بڑھ کر اہم ہے۔ یہ دوستی سے بھی اوپر، رشتہ داری سے بھی اوپر اور محبت سے بھی اوپر رکھنے والی اہم ترین چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارے اوڑھے گئے دوپٹے اور پہنی گئی ٹوپی کی بھی اہمیت ہے، اور تمہیں لگتا ہے تمہاری نماز قبول نہیں ہوتی۔ رب کے حضور سجدے میں جھکنے سے پہلے تمہیں قبول کیا جاتا ہے اور پھر سجدہ کرنے کی توفیق دی جاتی ہے۔ بے یقینی بے عملی ہے، یقین عمل کو مکمل کرتی ہے۔ کچھ اذیتوں کو سنبھال کر رکھا جاتا ہے تاکہ ان اذیتوں کو بھول کر ہم دوبارہ کسی رنگین خوابوں پر یقین نہ کر لیں۔ ایک ہی سوال 700 بار دہرایا گیا، میرے محبوب مانگو کیا مانگتے ہو؟ ایک ہی جواب آیا، میری امت کی مغفرت۔ انسان کو اس کی برائیوں سمیت قبول کرنے والا ہی اس کا سچا دوست ہوتا ہے، کیونکہ خوبیاں تو دشمن کی بھی متاثر کرتی ہیں۔ اگر تمہیں کبھی کسی انسان کی قابلیت کو ماپنا ہو تو پیمانہ اس جنگ کو نہ بنانا جو اس نے جیتی یا ہاری ہے، بلکہ ہمارے کردار کا تعین تو وہ جنگیں کرتی ہیں جن کو لڑنے کی ہم ہمت کرتے ہیں۔ اور انسان کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے جس کے لیے وہ محنت نہ کرے۔ اللہ انسان کو ثابت قدمی تبھی عطا کرتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس نے پہلا قدم خود اٹھایا ہے۔ ایک پتا کبھی پرندے کی طرح نہیں اڑ سکتا، پر پرندہ تو اس پتے سے گھونسلہ بنا سکتا ہے۔ مومن کو کبھی بھی نا امید یعنی ہوپ لیس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کے کچھ طریقے ہوتے ہیں انسان کو سکھانے کے لیے۔ اللہ اس امتحان آزمائش کے ذریعے آپ کے کون سے سکلز کو سامنے لانا چاہ رہا ہے۔ غم روحانیت کی سیڑھی ہے، غم محسوس کر کے انسان دوسرے کے لیے کچھ کرتا ہے۔ اللہ سے امید لگانی ہے، ساری کی ساری امید اللہ سے ہے۔ برائی دعا پر سے اعتماد اٹھا دیتی ہے، اور جو دعا کے قریب نہیں جا سکا وہ خدا کے قریب نہیں جا سکا۔ انسان جو دوسرے کے کردار پر کیچڑ اچھالتا ہے وہ کبھی صاف نہیں ہوتا۔ کسی کو زخم مت دینا، خراشیں زندہ رہتی ہیں۔ زبان سے وار مت کرنا، صدائیں زندہ رہتی ہیں۔ بس ایک کردار ہے جو حشر میں جلوے دکھائے گا، مثالی بن کے رہنا، تم مثالیں زندہ رہتی ہیں۔ شروع میں عورت آپ کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گی جیسا آپ چاہتے ہیں، پھر وہ آپ کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی جیسا سلوک آپ اس کے ساتھ کرتے ہیں، اور پھر وہ آپ کے ساتھ کبھی سلوک نہیں کرے گی۔ وہ سارے سبجیکٹس جو ہم اسکول میں پڑھتے ہیں اور جو ہم وہاں سیکھتے ہیں وہ ہماری پرسنالٹی پہ اثر انداز نہیں ہوتے۔ وہ صرف تب ہمارے کام آتے ہیں جب ہمیں ایگزام دینا ہو، جاب کرنی ہو یا بزنس کرنا ہو۔ کتابیں ہمیں باعلم بناتی ہیں، باعمل نہیں۔ باعمل ہمیں صرف وہ کتاب بنا سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف باعمل کرنے کے لیے اتاری ہے۔ سارا قرآن ایک دعا ہے۔ دعا امید ہوتی ہے۔ ہر چیز کے لیے دعا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر مشکل میں ہمیں امید بھی دے رہا ہے۔ یہ مجھے سب سے اچھی چیز لگتی ہے کہ قرآن پاک کی ہم کبھی نا امید نہ ہوں۔ کوئی گناہ ہو جائے تب بھی، کوئی مشکل پڑے تب بھی، کیونکہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ صرف ایک اللہ ہے جو ہمیں اس خلا میں تھامے ہوئے ہے۔ ہم زمین پر پڑی مٹی کے ڈھیر میں ایک ذرے یا درخت پر لگے ہوئے ایک پتے سے زیادہ وقت نہیں رکھتے۔ کوئی کتنی بھی بڑی اچیومنٹ والا دن ہو، 24 گھنٹے کے بعد ماضی بن جاتا ہے، اور ماضی کے ڈھنڈورے پیٹنے والے لوگ کبھی مستقبل کے بارے میں نہیں سوچتے۔ نماز اور قرآن بعض دفعہ آپ کے حالات تو نہیں بدلتے، مگر آپ کو ان حالات میں اچھے طریقے سے رہنا سکھا دیتے ہیں۔ آزمائش صرف دین پر چلنے سے نہیں آتی، بلکہ جو آزمائشیں اور مصائب آپ کے لیے لکھ دیے گئے ہیں وہ آپ کو مل کر ہی رہیں گے۔ قرآن دوری سے اتنا ہوگا کہ وہ مسائل آپ کو پاگل کر دیں گے، اور قرآن کا قریب آپ کو ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ دکھاتا رہے گا۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سب سے بدترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں پر تنگی کرے۔ عرض کی گئی وہ کیسے تنگی کرتا ہے؟ ارشاد فرمایا، جب وہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو بیوی ڈر جاتی ہے، بچے بھاگ جاتے ہیں اور غلام سہم جاتے ہیں، اور جب وہ گھر سے نکل جائے تو بیوی ہنسنے لگے اور دیگر گھر والے سکھ کا سانس لیں۔ دنیا آپ سے آپ کی ورتھ مانگتی ہے۔ وہ آپ سے پوچھتی ہے کہ آپ اسے کیا دے سکتے ہیں۔
اس کے بعد وہ آپ کی جگہ اور اہمیت کا تعین کرتی ہے، یہ طے کرتی ہے کہ ایسے آپ کو کتنی عزت دینی ہے۔ اگر دنیا کو یہ احساس ہو جائے کہ آپ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو وہ آپ کو آپ کی ساری خوبیوں سمیت اٹھا کر باہر پھینک دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو علم حاصل کرنے کے ارادے سے کہیں جائے تو اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان اور ہموار کر دیتا ہے۔ لوگ اپنا اصلی چہرہ دو صورتوں میں دکھاتے ہیں، ایک یہ کہ جب انہیں معلوم ہو کہ وہ اپنا مطلب پورا کر چکے ہیں، اور دوسرا جب وہ جانتے ہوں کہ وہ اپنا مطلب کبھی پورا نہیں کر سکیں گے۔ جو نقصان پہنچائے گا اسے نقصان پہنچے گا، اور جو توڑے گا وہ ٹوٹے گا، اور جو ظلم کرے گا اس پر ظلم کیا جائے گا۔ دنیا ایک چکر ہے، بے شک اللہ مہلت دیتا ہے لیکن غفلت نہیں کرتا، اور اللہ ہر احسان کا بدلہ اس سے دے گا جو دیا گیا ہے۔ اپنے الفاظ کا انتخاب احتیاط سے کریں، آپ نہیں جانتے وہ ایسے دل کو تکلیف دے سکتے ہیں جس نے ہمیشہ آپ پہ امید دیکھی ہو۔ زندگی میں اپنے تجربے کے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اچھے تعلقات، ہمدردی اور ذہنی سکون کا ہونا کامیابیوں، ایوارڈز، ڈگریوں یا پیسے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ زندگی اللہ کے ساتھ ہی خوبصورت ہے، سکون بیکار چیزوں میں تلاش کرنے کی بجائے اپنے رب کی محبت میں تلاش کرو۔ اللہ کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے، بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دل سکون پاتے ہیں۔ جوتا ہر دفعہ ہاتھ سے نہیں مارا جاتا، بعض دفعہ زبان سے کہی ہوئی بات جو جوتے سے زیادہ سخت ہوتی ہے، زخم زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ خود جل کر دوسروں کو روشنی دینے والوں کو لوگ اکثر مینٹل کہتے ہیں۔ سب سے بڑا سچ تو یہ ہے کہ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے رحمت العالمین کی پیروی ضروری ہے۔ کسی کا سادہ مزاج اس کی کمزوری نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا میں پانی سے زیادہ سادہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کا بہاؤ بڑی سے بڑی چٹان کے ٹکڑے کر سکتا ہے۔ کسی شخص کو خاص کرنے میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس کا صرف 5 منٹ کا اگنور آپ کے اگلے 24 گھنٹے خراب کر دیتا ہے۔ واصف علی واصف سے کسی نے پوچھا کہ کوئی ذکر بتائیں جو پڑھا کروں۔ فرمایا طوطا جتنا مرضی ذکر کر لے طوطا طوطا ہی رہے گا۔ ذکر کرنے سے جنس تبدیل نہیں ہوتی، پہلے اپنے خیال اور نیت کی اصلاح کرو، پھر ذکر کرو، پھر یہ کافی ہے کہ الحمدللہ استغفر اللہ کرو، اس تصور کے ساتھ کہ یا اللہ تو میرے ساتھ جو کچھ کرتا ہے تیرا شکر ہے، الحمدللہ، اور جو کچھ میں کرتا ہوں تو مجھے معاف کر، استغفر اللہ۔ مکافات عمل۔ جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایک دن وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو بوگے وہی کاٹو گے۔ قرب قیامت کی نشانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت نہیں قائم ہوگی یہاں تک کہ زمانہ قریب ہو جائے گا، سال 1 مہینے کے برابر ہو جائے گا، جبکہ 1 مہینہ 1 ہفتے کے برابر، اور 1 ہفتہ 1 دن کے برابر، اور 1 دن 1 ساعت کے برابر ہو جائے گا، اور 1 گھڑی آگ سے پیدا ہونے والی چنگاری کے برابر ہو جائے گی۔ مولا علی فرماتے ہیں جب کسی عورت کو اپنے لیے مخلص پا لو تو یہ حق تمہارا ہے کہ باقی دنیا سے اندھے ہو جاؤ۔ حل ہر مسئلے کا ہوتا ہے، کچھ حل ہمارے ہاتھوں میں دے دیے جاتے ہیں، کچھ حل اللہ اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ وسعت کے مطابق اپنی پوری کوشش کرو اور باقی اللہ پر چھوڑ دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی نماز میں اپنی موت کو یاد کرو، کیونکہ جب آدمی اپنی نماز میں اپنی موت کو یاد کرتا ہے تو وہ بہتر انداز میں اپنی نماز ادا کرتا ہے۔